الحمد لله المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. عزیز دوستوں، بزرگوں، آج کی گفتگو گزشتہ جمعہ سے پیوستہ ہے. بات شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چل رہی تھی اور بات ادھوری تھی. کئی ایک اشکالات بھی لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ وہ اشکالات بھی دور ہوں. مثلاً جب کسی ایک صحابی کی تعریف ہونے لگی، اس سے لوگ خام خواہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں. مثال کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق کی تعریف ہو تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ ابو بکر کی تعریف تو کرتے ہیں، علی کی تعریف نہیں کرتے. حالانکہ ایسا نہیں. جب سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت یا ان کے فضائل اور مناقب کا ذکر ہوتا ہے تو پھر انہی کا بیان ہوتا ہے، پھر دوسرے صحابہ کا بیان نہیں ہوتا. یہ فرق تو خود رسول اللہ نے بھی رکھا ہے اور اس کا منفی مطلب رسول اللہ نے بھی نہیں نکالا اور صحابہ نے بھی نہیں نکالا. جیسے میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت کا سب سے رحم دل شخص ابو بکر. اب اس کا کوئی منفی پہلو یہ نکالے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی صحابہ رحم دل نہیں تھے یا باقی صحابہ ظالم تھے. اسی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا اشدہم فی دین اللہ عمر، اللہ کے دین میں سب سے زیادہ سخت عمر فاروق. اس کا مطلب کیا ہے باقی ڈھیلا ڈھالا دین رکھتے تھے؟ اس کا مطلب یہ نہیں. آپ نے فرمایا اقضاہم علی بن ابی طالب، کہ سب سے زیادہ فیصلہ کرنے میں صحیح یعنی بہترین جج، بہترین قاضی وہ علی ابن ابی طالب. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی صحابہ فیصلے غلط کرتے.
کسی کے اندر اگر کوئی خوبی زیادہ ہے تو اس کی وجہ، جیسے یعقوب علیہ السلام باقی بچوں کی نسبت، حالانکہ سارے بیٹے ان کے اپنے تھے، لیکن باقی بچوں کی نسبت یوسف سے پیار کیا تھا۔ کوئی خوبی ہوتی ہے اولاد میں بھی، بچوں میں بھی، کوئی خوبی ایسی ہوتی ہے جو باقی بچوں پر وہ خوبی ماں باپ کے دل میں گھر کر جاتی۔ اب اگر وہ یوسف علیہ السلام کو پیار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقی بچوں سے ان کو نفرت ہے۔ یہی معاملہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں سپریم کورٹ کے سپریم جج رہے، قاضی رہے، اور اسی حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام نے، یعنی خلفائے راشدین نے، تینوں خلفاء نے انہیں قاضی بنایا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا علی سے بہتر فیصلہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس خوبی کے پیش نظر سیدنا علی المرتضیٰ کو انہوں نے قاضی رکھا۔ ایک بندے نے حضرت علی کے پاس آئے، یہ ان کے اپنے دور خلافت کی بات، حضرت علی کا دور خلافت ہے، باقی تینوں خلفاء فوت ہو چکے ہیں، 2 شہید ہو چکے ہیں، صدیق اکبر اپنی طبی وفات فوت ہوئے ہیں۔ اس بندے نے حضرت علی کی خلافت پر اعتراض کرتے ہوئے، کیڑے نکالتے ہوئے ایک بات کہی، کہا کہ علی کیا وجہ ہے حضرت عمر، حضرت عثمان کے دور خلافت میں بڑی فتوحات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بڑی مسلمانوں کو فتح دی اور علاقوں کے علاقے اسلامی سلطنت میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر کے دور میں تو ایران تک حکومت اسلامی پھیل گئی تھی فتوحات کی وجہ سے، اور جب سے آپ کا دور آیا ہے تو جنگیں تو ہو رہی ہیں، لیکن اور ہوتی اپنوں میں رہی، آپس میں ہو رہی، 1 انچ زمین بھی فتح نہیں ہوئی۔ اس کی کیا ہوتا ہے؟ گویا اس کے دل میں ایک بغض تھا، وہ اس نے نکالا۔ حضرت علی سے کہا کہ اس دور میں فتوحات اتنی ہیں اور آپ کے دور میں 1 انچ زمین بھی فتح نہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دور میں فتوحات ہو رہی اس دور میں ان کا مشیر میں تھا، وہ لوگ مشورے مجھ سے کیا کرتے تھے، ان کا میں مشیر تھا، اور میرے دور میں مشیر تم ہو، میرے دور میں مشیر تم ہو، تو تم جیسے مشورے دیتے ہو نتیجہ بھی ایسا نکلتا، نتیجہ بھی ایسا نکلتا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ خود بہت مخلص ہوتا ہے، اس کو مشیر اچھے نہیں ملتے، مشیر اچھے نہیں ملتے، وہ اسے پھنسا دیتے ہیں، بدنام کر دیتے ہیں، خود فائدہ اٹھاتے ہیں اور داغ اس پہ لگاتے ہیں، برائی اس پہ ڈالتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان، آپ نے فرمایا افرزہم زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، میری امت میں علم الفرائض یعنی میراث کا علم رکھنے والا ماہر، وہ میرا صحابی زید بن ثابت۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی صحابہ نعوذ باللہ کوڑے تھے. مہارت ہوتی ہے علم کی، کہ وراثت کے مسئلے میں مہارت زید بن ثابت کو ہے. آپ نے فرمایا عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جو حلال اور حرام کے مسائل، اقتصادیات کے مسائل، معاشیات کے مسائل، فرمایا یہ سب سے زیادہ میرے صحابہ میں معاذ بن جبل جانتے. یعنی اگر تمہارا مالی معاملہ ہو تو معاذ بن جبل سے پوچھو. اصل میں یہ اللہ کے رسول نے اس طرح تبصرہ کیا جس طرح کوئی کلاس ٹیچر اپنی کلاس کے طلباء پر تبصرہ کرتا کہ میرا یہ شاگرد میتھ میں ماہر ہے، میرا یہ شاگرد سائنس میں ماہر ہے، میرا یہ شاگرد اردو میں زیادہ ماہر ہے، یہ انگلش میں زیادہ ماہر ہے. یہ کلاس، چونکہ آپ ٹیچر بھی تھے، صحابہ کو پڑھانے والے تھے، صحابہ آپ سے پڑھنے والے تھے، تو آپ ہر کسی کی خوبی سے الگ الگ واقف تھے. اب آپ نے حضرت خالد بن ولید کو کہا سیف اللہ، یہ اللہ کی تلوار، یہ اللہ کی تلوار، میدان میں اترتا ہے تو اللہ انہیں فتح دیتا ہے، میدان میں فتح حاصل. اور حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید کو معزول کر اس عہدے سے، منصب سے ہٹا. کیوں ہٹا؟ اب جو عقیدے کے بیمار ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو یہ کون سا اچھا کام کیا، جس کو اللہ کے رسول نے اللہ کی تلوار قرار دیا اور اس کے ہاتھ میں فتح بھی ہو رہی تھی، ان کو آ کے حضرت عمر نے ہٹا دیا. یہ کون سی بصیرت؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے ہٹایا کہ لوگ یہ کہنے لگ گئے تھے کہ فتح تو خالد بن ولید کی وجہ سے. اب یہ تھی عقیدے کی خراب. حضرت عمر یہ مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ نہیں، فتح کسی بندے کی وجہ سے نہیں ہوتی، فتح اللہ کی وجہ سے، اللہ فتح دیتا ہے. خالد بن ولید کو معزول کیا، فتح پھر بھی برقرار ہے، فتوحات کا سلسلہ جاری رہا. گویا دنیا کو ثابت کیا کہ تم یہ کہتے ہو فتح خالد کی وجہ سے، میں نے خالد کو معزول کیا، اللہ فتح پھر بھی دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے خالد کی وجہ سے فتح نہیں ہوتی، فتح اللہ کی نصرت سے. جنگوں میں ایمان اور جذبے لڑا کرتے ہیں، ایمان اور جذبے لڑا کرتے ہیں، اور جب ایمان ہی نہ ہو بندے میں، جذبہ ہی نہ ہو، وہ میدان میں اتر بھی جائے تو کچھ حاصل نہیں، کچھ فائدہ نہیں. اب یہ جو معاذ بن جبل جو معیشت اور اقتصادیات کے اتنے بڑے ماہر، آج ہم لوگ علماء کو دین نہیں، یعنی بچوں کو دین نہیں پڑھاتے، اپنے بچوں کو عالم نہیں بناتے، دین نہیں پڑھاتے. اللہ کو قیامت والے دن اللہ کی دربار میں ایک وفد جائے، جیسے آپ دنیا میں بھی چین سے ڈیلیگیشن آیا ہے، وہ صدر پاکستان سے بھی ملاقات کرے گا یا چیف آف آرمی اسٹاف سے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں علماء کا ایک ڈیلیگیشن ہوگا، ایک وفد ہوگا علماء. اس وفد کی قیادت معاذ بن جبل کرے، معاذ بن جبل کریں گے، اور یہ وفد خصوصی طور پر اللہ انہیں ٹائم دے گا، اور اللہ سے ٹائم لے کر یہ وفد اللہ سے ملنے جائے.
اب آپ اندازہ لگائیں اس طبقے کو آج آپ کی نظر میں کوئی قیمت نہیں. اگر کل آپ کا بیٹا، آپ کا پوتا، آپ کا نواسا اس ڈیلیگیشن میں شامل ہو جو اللہ سے ملنے جائے، آپ بتائیں آپ کے لیے کتنی عزت اور وقار کی بات، کتنی فخر اور سعادت کی بات. لیکن اس کے لیے ذہن بدلنے پڑتے، دل مارنا پڑتا کہ نہیں میں تو یہ بناؤں گا. ٹھیک ہے، آپ کو اللہ نے 10-12 بچے دیے ہیں، 5-6 بچے دیے ہیں، باقی کو بنا دیں. 1-2 آپ ادھر بھی لائیں، وہ 5-10 آپ کی دنیا سنواریں، اور 1-2 ایسے بھی ہوں جو آپ کی آخرت سنواریں. بہترین تجارت تو یہ ہے نا کہ بندہ دنیا کا بھی سوچے اور آخرت کا بھی سوچے. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتلاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات، اور دردناک عذاب سے نجات دینے والی یہ تجارت. اسی طرح آپ نے فرمایا اقرأہم لکتاب اللہ ابی بن کعب، میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے زیادہ ماہر، قرآن کا سب سے بڑا قاری وہ ابی بن کعب ہے. حالانکہ صحابہ اور قرآن سارے پڑھتے ہیں، اور یہ ایسا ماہر ہے اور ایسا قرآن پڑھتا ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول ابی بن کعب کو بلاتے اور فرماتے ہیں بھائی مجھے کچھ قرآن سنا. حضرت ابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ میں نے تو سیکھا ہی آپ سے ہے، آپ ہمارے استاد ہیں، میں نے تو آپ سے سیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی یہ میری خواہش نہیں ہے، اللہ نے کہا ابی سے کہو کہ قرآن سنا. اللہ نے کہا. وہ کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کا اللہ نام لے کر کہے میرے حبیب اس سے کہو کہ قرآن سنا. اس کی زبان سے قرآن پڑھنا دنیا کو تو اچھا لگتا ہی ہے، اللہ کو بھی اچھا لگتا ہے. اس بندے کی قیمت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. کیا اس کی قیمت ہے، کیا قدر و منزل ہے. آپ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ ابن جراح. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابو عبیدہ ابن جراح کے سوا نعوذ باللہ باقی صحابہ خائن تھے. آپ نے فرمایا ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جراح. یہ بعض صحابہ کو آپ نے بعض چیزوں میں ایک کریڈٹ دیا ان کی خوبیوں کے. اب ایک حذیفہ بن یمان صحابی ہے، حالانکہ حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق آپ کے سسر ہیں. عمر بھی سسر ہے، ابو بکر صدیق بھی سسر ہے، علی آپ کے داماد، عثمان بھی آپ کے داماد. لیکن آپ نے راز کی بات کبھی نہ سسر سے کی، نہ داماد سے کی، نہ باقی صحابہ سے کی. آپ راز کی بات ہمیشہ حذیفہ بن یمان سے کرتے ہیں، حذیفہ بن یمان سے. یہ مختلف لوگوں میں اوصاف ہوتے ہیں کہ آپ انہیں کوئی بات کر دیں اور آپ نے کہہ دیا کہ یہ میرا راز ہے، وہ مر جائیں گے، وہ راز قبر میں اس کے ساتھ دفن ہو جائے گا، وہ زندگی میں اس راز کو فاش نہیں کرے. بہت سارے لوگ نیک ہوتے ہیں
مگر آپ کوئی راز کی بات بتا دیں، وہ ان کے پیٹ میں گڑ 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 ہوتی رہے گی، پیچھے سے لگے رہے گے جب تک 2 4 5 10 بندوں کو بتا نہیں دیں، برے بھی نہیں ہوتے، لیکن بس یہ خوبی نہیں ہے ان کے۔ اسی لیے اللہ کے رسول جب بھی کوئی راز کی بات کرتے ہو جائے کسی اور سے نہیں کرتے، حالانکہ امین سارے صحابہ ہیں، راز رکھنے والے بھی سارے صحابہ، بس آپ کا نظر اعتماد کسی مسئلے میں کسی پر طے نہیں۔ تو یہ الگ الگ خوبی ہے جو صحابہ کے اندر موجود تھی، اور اللہ کے رسول نے مختلف موقعوں پر آپ نے اسے بیان کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کر کے آپ مدینے گئے، مدینے میں ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا، وہ جو میٹھے پانی کا کنواں تھا ایک یہودی کے قبضے میں تھا، اس کا خاجہ وہ پانی فروخت کرتا تھا، میٹھا پانی بیچتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے کہا تم میں کون ہے وہ شخص جو اس کنویں کو خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کرے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ بخش دے گا کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ بخش دے کا مطلب یہ ہے اللہ اسے جنت دے، کیونکہ جہنم میں لے جانے والی کوئی چیز اب اس کے دامن میں بخشش کے بعد رہی نہیں، کوئی بشری تقاضے سے خطا بھی تھی تو دھل گئی، اللہ نے معاف کر دیا، اب یہ جنت میں جانے کے لیے تیار ہے، گویا آپ نے ضمانت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کو وقف کر دیا۔ کوفت اس وقت ہوتی ہے آپ کا اکلوتا بیٹا ہو، مثال کے طور پر آپ 2 میاں بیوی ہو یا بیوی بھی فوت ہو چکی ہے، بڑی جائیداد ہے، آپ نے ایک محل بنایا، کراچی میں ایک محل بنایا، بڑا محل بنا، اور آپ نے سوچا میرا تو اکلوتا بیٹا ہے، میں نے تو جو کچھ کیا اسی کے لیے کیا، میرے مرنے کے بعد بھی ساری جائیداد اسی کی ہے، تو میں چلو زندگی میں اسی کے نام کر دیتا ہوں۔ اور جب آپ نے نام کر دی 2 4 دن کے بعد اس نے آپ کو دھکے دے کر اسی گھر سے، اسی محل سے آپ کے اپنے بیٹے نکال دیا، اس وقت آپ کے دل پہ کیا بیتے گا؟ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اور میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جب سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا وقت آیا، وہی بے روما جس کو خرید کر سیدنا عثمان نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، ان لوگوں نے بے روما کا پانی حضرت عثمان پر بند کر دیا، جس نے خرید کے مسلمانوں کو دیا اس پر اس کا پانی انہوں نے بند کر دیا۔ اس وقت اندازہ لگائے کہ حضرت عثمان کے تکلیف کا کیا حال ہے۔ دیکھیے غیر تو وہ کوئی انڈیا سے آئے ہوئے ہندو نہیں تھے، وہی لوگ کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے۔ آپ کو آ کے کہا گیا کہ امیر المومنین باغیوں نے مسجد پہ قبضہ کر دیا، لفظ وہاں بدعت کا ہے، بدعتیوں نے مسجد پہ قبضہ کر لیا، بخاری شریف کی بات، اور وہی نماز پڑھا ہے، کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں؟ عثمان غنی نے کہا بالکل پڑھو، جس کو آج میں یہ مسئلہ بھی حل کروں، جس کو آج لوگ بیس بناتے ہیں کہ دیکھو جی بخاری شریف میں حضرت عثمان سے پوچھا کہ آپ بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھو تو انہوں نے کہا پڑھو۔ وہ بدعتی نہیں تھے، وہ بدعت کیا تھی جو انہوں نے کی تھی؟ ایک منتخب خلیفے کے خلاف دنیا میں پیدا ہونے والی یہ پہلی بغاوت تھی جس کا مطلب بدعت تھا۔
اس سے پہلے کسی نے بھی بغاوت نہیں کی کہ خلیفے سے کہا تو حق کسی دوسرے کو بننے دو. ہاں جب وہ فوت ہو جاتا تو دوسرا بنتا, لیکن بغاوت کسی نے نہیں کی. اسلام کی ہسٹری میں یہ اس وقت سب سے پہلی بغاوت تھی, یعنی ایک نیا کام جس کو حضرت عثمان نے بھی اور لوگوں نے بھی بدعت کرا. وہ یہ بدعت نہیں تھی کہ کھانے پہ ختم پڑتے تھے, قبروں پہ جھنڈیاں اگربتیاں لگاتے تھے, یہ بدعتیں نہیں تھیں. وہ یہی یا وہ 12 ربیع الاول کو میلاد کا جلوس نکالتے تھے, سارے کام وہی کرتے تھے جو عام مسلمان کرتے. صرف یہ تھا کہ بغاوت انہوں نے خلیفے کے خلاف نئے سلسلے سے یعنی پہلی مرتبہ کی یہ بدعت. پھر حضرت عثمان غنی پر انہوں نے پانی کر اس کنویں کا جس کنویں کو انہوں نے خرید کر وقف کی. یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب دنیا دکھ دے تو کوئی بات, اپنا جب کوئی تکلیف دیتا ہے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے, کئی گنا تکلیف. کہتے ہیں کہ مجنو میاں کو کسی بادشاہ نے پکڑ لیا اور راستے میں باندھ دیا, اور جو بندہ وہاں سے گزرتا بادشاہ اسے کہتا کہ اس کو پتھر مار یا کوئی بھی چیز تیرے ہاتھ میں ہے اسے مار تو آگے جا سکتا ہے, ورنہ پیچھے جا آگے نہیں جا سکتا. لوگ آتے پتھر مارتے, کوئی کنکر مارتا, جو بھی جس کے ہاتھ میں, کوئی لکڑی مارتا, جو چیز ہوتی مار دیتے, چلے جاتے. آخر اس مجنوں کی لیلا بھی آ گئی اسی راستے. بادشاہ نے کہا تجھے بھی پتھر مارنا پڑے گا. میں تو نہیں مار. بولے پھر واپس جا, آگے نہیں جا سکتا. اب اسے جو بھی پتھر مارتا ہے چپ ہے, تکلیف سہ رہا. لیلا نے کہا یہ تو میرا مجنون ہے, چلو میں ایسا کرتی ہوں. برابر میں کوئی پودا لگا ہوا تھا, اس پہ کوئی پھول تھا, اس نے پھول توڑا کہ چلو میں اسے پھول مار دیتی ہوں. چلو اپنوں کو چلو پتھر نہ سے پھول ہی مار دیتے. اس نے جیسے پھول مارا مجنوں نے چیخ ماری. لوگوں نے کہا پاگل ہے, لوگوں نے پتھر مارے تو چپ رہا, اور لیلا نے تجھے پھول مارا اور تو چیخ پڑا. اس نے کہا وہ تو لوگ ہیں نا, لوگوں کا تو کام ہے مارنا, یہ تو لوگوں میں شمار نہیں تھی نا, یہ تو میری لیلا ہے. مارا جو پھول تم نے وہ پتھر سے کم نہیں. اپنے جب تکلیف دیتے ہیں بہت زیادہ تکلیف ہو. سیم یہی معاملہ ہے حضرت عثمان کے ساتھ. جن پتھروں کو عطا کی تھی ہم نے دھڑکنیں, انہیں زبان ملی تو ہم ہی پر برس پڑے. جن کی ساری زندگی وہ آبیاری کرتے رہے, ان کی معیشت کی بہتری کے لیے کوشاں ہے, اپنی جیب خاص سے تعاون کرتے رہے. یہ جو اقربا پروری کا الزام ان پر لگایا جاتا ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے. حتیٰ کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم کتاب لکھناری جو آپ کو شیعہ ہر بک اسٹال پر ملے گی, لکھی سنی عالم نے, وہ ایک مذہبی جماعت کے بانی بھی ہیں, فوت ہو چکے, وہ آپ کو ہر شیعہ بک اسٹال پر ملے گی. اس نے خوب اپنا جو دل کا غبار تھا حضرت عثمان پہ نکالا. اس میں سب سے بڑا الزام کیا ہے کہ اقربا پرور. اقربا پرور کیا ہے کہ جی اپنوں کا بڑا خیال ہے, جب بھی کچھ بانٹنا, جب بھی کچھ دینا, اپنوں کو دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, جب کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے اگر وہ اپنے عزیز و اقارب کو دیتا ہے تو اللہ اسے دوہرا اجر دیتا ہے, اللہ اسے دوہرا اجر دیتا ہے. حضرت عثمان ایک تھے خلیفہ, ایک ویسے مالدار. آپ پچھلے جمعہ ان کی مالداری کی کافی باتیں سن چکے ہیں. وہ ایک مالدار تھے اور ایک خلیفہ. اگر بیت المال سے اپنوں کو دیں تو وہ مجرم ہے, اور اگر اپنی جیب سے وہ پیسہ
اپنے کسی کزن کو دیں، کسی بھائی کو دیں، کسی بیٹے کو دیں، کسی بیٹی کو دیں، اس میں تو وہ مجرم نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی خاص جیب سے، ہاں اب یہ مسجد ہے، اب اگر فرض کیا کہ جی آپ نے چندہ لیا، جی اس کا سولر لگنا چاہیے، پنکھے لگنے چاہیے، اے سی لگنے چاہیے، فرض کیا کہ وہ آپ نے پیسہ میرے پاس جمع کیا، اب میں مسجد کا وہ فنڈ لے کے گھر پہ اپنی چھت پہ سولر لگوا لوں، اپنے گھر میں اے سی لگوا لوں، تو آپ کہیں گے میں نے خیانت کی، اور باقی یہ خیانت ہے کہ میرے پاس آپ کا یہ پیسہ امانت تھا، لیکن اگر مسجد کے پیسے سے کوئی تعلق نہ ہو، میں ذاتی جیب سے گھر میں سولر لگواؤں، اے سی لگواؤں، نئی گاڑی خریدوں، کچھ بھی کروں، اس پہ تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، وہ تو میرا مال۔ تو حضرت عثمان صرف خلیفہ نہیں تھے، وہ عثمان غنی بھی تھے، اللہ نے ان کو مال و دولت سے نواز رکھا تھا۔ اس اعتبار سے یہ جو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں 100% غلط۔ الزام تراشیوں سے بندے کو باز رہنا چاہیے، اس سے اپنا ایمان خطرے میں پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب کوئی مفتی کسی پر کوئی فتویٰ لگاتا ہے، اگر تو وہ اس فتوے کا حقدار ہوتا ہے تو فتویٰ اس کو لگ جاتا ہے۔ جیسے میں نے کہا یہ خائن، اگر وہ واقعی خائن ہے تو یہ فتویٰ اس کو لگ جائے گا، اگر وہ خائن نہیں ہے، امانت دار، تو وہ فتویٰ مجھ پہ واپس لوٹے گا، کہنے والا اپنے فتوے سے خائن ہو جائے گا۔ اب لوگ بہت سارے اس طرح باتیں کرتے ہیں، فلاں ایسا فلاں ایسا، یہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے، اور خاص کر صحابہ کے بارے میں بے حد احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ اس طرح کہنے سے، ظاہر بات ہے صحابی تو خائن نہیں، نعوذ باللہ وہ بے ایمان بھی نہیں ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا بھی ہے، اور پھر آپ یہ اس طرح کے جملے کہیں، وہ جملے واپس آپ پر لوٹیں گے، اور آپ اپنے ہی فتوے سے وہ کافر بھی ہو جائیں گے، مشرک بھی ہو جائیں گے، خائن بھی ہو جائیں گے، منافق بھی ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کو صحابہ کرام کے ایمان پر اتنا اعتماد تھا کہ اللہ نے قرآن پاک میں ان کے ایمان کو مثالی ایمان کرایا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایسا ایمان لائیں جیسے یہ مٹھی بھر جماعت صحابہ کرام ایمان لائی ہے، ان آمنوا بمثل ما آمنتم به، اگر ایسا ایمان لائیں جیسا صحابہ کرام آپ کے ساتھ دین کے ساتھ قرآن کے ساتھ ایمان لائے ہیں، فقد اهتدوا، اللہ کی نظر میں تب یہ ہدایت یافتہ کہلائیں گے، تب اللہ مانے گا کہ یہ ہدایت والے ہیں۔ گویا اللہ نے صحابہ کرام کے ایمان کو، صحابہ کرام کی محبت کو ایک معیار بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ میرے حبیب کی پرمردہ جماعت ہے اصحاب صفہ میں پڑھنے والی، اصحاب صفہ سے فارغ ہونے والی، اصحاب صفہ وہاں صفہ کی درسگاہ سے سند فراغت پانے والی، یہ میرے محبوب کی مختصر جماعت ہے۔ اگر تم ایسا ایمان لاؤ گے فقد اہتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر تم اس سے پھر گئے، منہ موڑ لیا، پھر یاد رکھ لو تم سے بڑا گمراہ دنیا میں کوئی نہیں، تم تو گمراہی کے گھٹاٹوں اندھیرے میں جا پڑے، ایسی نفرتوں قدورتوں میں تم جا پڑے، پھر تمہارا کہیں کوئی قدم نہیں جمے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ رب العالمین ان کو کافی ہو جائے گا، اللہ کفایت کرے گا، تم ساری کی ساری دنیا میرے صحابہ کرام کے مخالفت میں کھڑی بھی ہو جاؤ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ،
اللہ رب العالمین ان کو کافی ہوگا، ان کی کفایت کرے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ رب العالمین سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین جان بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ صحابہ کرام کے دلوں، اپنے دلوں کو صحابہ کرام کے لوگ سے صاف رکھیے۔ ظالم دیوار پھلانگی گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور مورخین لکھتے ہیں جب ظالم نے تلوار ماری آپ کے جسم سے خون کا فوارہ پھوٹا۔ آپ قرآن مجید کا جو صفحہ کھول کے بیٹھے تھے، سورہ بقرہ کی یہی آیت نمبر 137، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اسی آیت پر سب سے پہلا قطرہ خون کا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گرا۔ آپ کی بیوی حضرت نائلہ نے تلوار روکنے کی کوشش کی تو ان کی انگلیاں بھی کٹ گئیں۔ انگلیوں کو کاٹتی ہوئی تلوار حضرت عثمان تک جا پہنچی، آپ شہید ہو گئے۔ آپ نے خلافت نہیں چھوڑی، یہ بھی اللہ کے رسول کی ایک وصیت تھی۔ آپ نے فرمایا عثمان، اللہ رب العالمین تجھے ایک قمیض پہنائے گا، اللہ تجھے ایک قمیض پہنائے گا، لوگ تجھ سے وہ قمیض چھیننے کی کوشش کریں گے، از خود تو وہ قمیض اتار کر انہیں نہ دینا۔ لوگ چھیننے کی کوشش کریں گے، تو وہ قمیض از خود نہ دینا۔ تمام محدثین نے اس حدیث کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا اس قمیض سے مراد خلافت ہے۔ اللہ کے رسول نے وصیت کی تھی اللہ تجھے خلافت دے گا، لیکن تو خود سے خلافت سے دستبردار نہ ہونا حتیٰ کہ تیری جان چلی جائے، بلکہ الفاظ یہ ہے حتیٰ کہ تیری مجھ سے ملاقات ہو، تو وہ قمیض خود نہ ہوتا۔ تو حضرت عثمان غنی نے جو خلافت سے دستبرداری کا اعلان اپنی زندگی میں نہیں کیا، نعوذ باللہ وہ خلافت کے بھوکے نہیں تھے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے غریب آدمی، وہ سوچتا ہے یار چلو دال روٹی چل رہی ہے، شانہ ٹاٹ باٹ ہے، ورنہ تو پھر اسی جھونپڑی میں جانا پڑے گا جو میری پہلے تھی۔ جو خود ہی خاندانی رئیس ہو اسے اس کی حرص و لالچ نہیں ہوتی، اسے اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان خاندانی اور آپ کے اخلاق، آپ کا کردار اس قدر اعلیٰ تھا۔ آپ نے حضرت رقیہ آپ کے نکاح میں دی، بیمار ہوئی، فوت ہو گئی۔ آپ کی دوسری بیٹی باقی تھی ام کلثوم، آپ نے وہ آپ کے نکاح میں دی، وہ بھی فوت ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی میں وہ بھی عثمان کے ہاتھ میں دیتا۔ یہ نبی کریم کا اعتماد تھا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ شادی سے پہلے لوگ اچھا دکھاتے ہیں خود کو، اور جب شادی ہو جاتی ہے پھر اصلیت سامنے آتی ہے کہ پھر پتہ چلتا ہے کہ آدمی کان پکڑ لیتا ہے، یار غلطی ہو گئی، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن رسول اللہ نے جب ایک بیٹی دی، فوت ہو گئی، دوسری دی، فوت ہو گئی، آپ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اگر اللہ مجھے تیسری بیٹی دیتا تو وہ بھی میں عثمان کے ہاتھ میں دیتا۔ تو یہ اللہ کے رسول کا ایک اعتماد، اللہ کے رسول کا وہ اعتماد ہے، اور جس بندے پر اللہ کے رسول کا اعتماد ہے اسے آج کل کے کسی عالم کا، کسی مولوی کا، کسی ذاکر کا اس پر اعتماد نہ ہو، اس سے حضرت عثمان کی شخصیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان پاک باز ہستیوں سے محبت کرنے اور ان کے کردار کو اپنی زندگی میں لانے بسانے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔